السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اكرمنا بنور الفهم، اللهم اكرمنا بنور الفهم، اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. پیاری پیاری بہنوں، جیسے کہ آپ لوگ لنک سے آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج جو ہے انشاءاللہ ایک حدیث ہم کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آج اس حدیث میں جو 7 کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں اس میں سے ہم ہو سکتا کہ 2 کیٹیگریز ہی کمپلیٹ کر سکیں. اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بعد میں کریں گے. لیکن چلیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں اور انشاءاللہ پھر وہ حدیث کے تعلق سے، حدیث کے راوی کے تعلق سے بھی رکھوں گی. انشاءاللہ وہ حدیث کو پھر آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ تعالی رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه. تو یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. آئیے اس کا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. امام عادل، نمبر 1 کس کو سایہ ملے گا؟ امام عادل. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہا. وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے باہم محبت کریں، اس غرض سے باہم اکٹھا ہوں اور اسی پر جدا ہوں. وہ شخص جسے کوئی منصب و اعزاز والی حسین عورت بلائے تو کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ شخص جو صدقہ کرے اور اسے اتنا چھپا کے کرے کہ اسے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائے. تو یہ حدیث تھی جس میں 7 کیٹیگریز بتائی گئے ہیں. تو انشاءاللہ سب سے پہلے کیٹیگری کو ہم لوگ دیکھیں گے، جیسے میں ایک بار اور دہرا دوں، امام عادل ہیں فرسٹ کیٹیگری. اور سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی. تو انشاءاللہ 2 کیٹیگریز جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اس میں کہ 7 آسمان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی اس دن. ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی مامون و محفوظ ہوں گے. تو کون لوگ ہوں گے مامون اور محفوظ جب سارا عالم پریشانی کی حالت میں ہوگا؟ ان 7 پر اللہ تعالیٰ خاص رحمت ہوگی. ابھی جو 7 ہم لوگ کیٹیگری پڑھے نا، ان 7 پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی. اس دن ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے مامون ہوں گی. یعنی وہ تکلیف اتنی زیادہ تکلیف ہوگی تو اس پریشانی سے، قیامت کی اس پریشانی سے وہ کیا رہیں گے؟ مامون، امن میں رہیں گے. وہ محفوظ یعنی حفاظت میں رہیں گے. اس دن اللہ کی رحمت جسے روٹ جائے گی اسے کہیں بھی پناہ نہ ملے گی. اگر اس دن اللہ تعالیٰ روٹھا ہوا اگر ہوگا اس سے
تو ظاہر بات ہے اس کو کہیں اور سے پناہ نہیں ملے گی، ریفیوج کہیں نہیں ملے گا۔ چلیے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہم اذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک ولا باقی الا وجہک۔ اے اللہ، جس روز سوائے تیرے عرش کے سائے کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، مجھے اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ تو آمین۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ عرش کے بارے میں قرآن میں ذکر کہاں کہاں پر آیا ہے۔ قرآن مجید میں ہم چند ایک مقامات دیکھیں گے جہاں پر عرش کا ذکر آیا ہے۔ تو دیکھیں گے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ، الذی جو کہ خلق السماوات والارض تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا کس پر؟ عرش پر۔ اب دیکھیں گے سیکنڈ مقام جہاں پر یہ عرش کا ذکر آیا ہے، سورۃ یونس میں بھی بالکل اسی قسم کی ایک آیت آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ سورۃ الرعد میں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش۔ سورۃ یونس کی آیت جو میں آپ کو بتائی اور سورۃ الاعراف کی آیت جو ہے وہ سملر ہے، اس لیے سیکنڈ مقام پر میں نے اسکپ کیا ہے۔ تو فرسٹ آیت جو میں آپ کے سامنے رکھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 رکھی، اور سیکنڈ آیت ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 3۔ ابھی جو سورۃ الرعد کی آیت ہے، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ ہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، کوئی پلرز ہم کو نظر نہیں آتے نا، ترونہا ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا کس پر؟ عرش پر۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 ہے۔ اب دیکھیں گے چوتھا مقام جہاں پر عرش کا ہم ذکر دیکھتے ہیں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان کی شان دیکھیے کہاں پر ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے۔ پھر دیکھیں گے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 59 میں آیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا کس پر؟ عرش پر۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 59 ہے۔ پھر دیکھیں گے ہم لوگ کہ اور ایک جگہ آیا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، کس کا ذکر کر رہا ہے؟ عرش کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے جس نے خلق السماوات، تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور ان کے درمیان میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے اس کو تخلیق کی، کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام۔ اللہ جلدی بھی کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو کن کہتے تو وہ چیز ہو جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چاہتا ہے کہ ہم کیسے کام کریں؟ بتدریج کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا کس پر؟ عرش پر۔ اس سورۃ سجدہ کی آیت ہے۔ ایک جگہ اور دیکھیں گے ہم لوگ جہاں پر عرش کا ذکر آیا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے۔ تو یہ چند ایک مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جہاں پر عرش کا ذکر آیا ہے۔ عرش کے تلے، عرش کے نیچے کن 7 لوگوں کو سایہ میسر ہوگا قیامت والے دن؟ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ کتنی احادیث ان سے مروی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے 5374 حدیثیں آپ سے جو ہے مروی ہیں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ابو ہریرہ عبد الرحمن، عمیر بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ کنیت کی وجہ یہ تھی کہ ایک بلی جو ہے آپ نے پال رکھی تھی، رات کو درخت پر رکھ دیتے تھے بلی کو، اور دن کو جو ہے بکریاں چراتے وقت کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھ جو ہے بلی کو لے جاتے تھے، اور بلی سے جو ہے آپ کو غیر معمولی لگاؤ تھا، غیر معمولی محبت تھی۔ تو لوگوں نے پھر آپ کا نام کیا رکھ دیا تھا؟ ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا تھا آپ کو۔ اس وجہ سے آپ مشہور ہوئے کس سے؟ ابو ہریرہ۔ آپ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ اب ابو ہریرہ کے نام سے ہم ان کو جانتے نا، عبد الرحمن کے نام سے ہم لوگ ان کو کم جانتے ہیں جتنا کہ ابو ہریرہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا فرماتے تھے ابو ہر یا پھر ابو ہریرہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پکارتے تھے۔ یہ بخاری کی جو حدیث جو ہے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا زمانہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا 7 ہجری سے 11 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تمام زندگی کا ان کا یہ جو حال تھا وہ یہی تھا، یہی تمام زندگی کا حاصل تھا ان کا، کہ جتنا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گزارے نا، وہ کیا تھا ان کی زندگی کا حاصل تھا، نچوڑ تھا ان کی زندگی کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارتے. سبحان اللہ, کتنے پیارے لوگ تھے دیکھیے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوئی. آج حدیثوں کا پڑھنا بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہی ہے. وہ آج حدیثوں کا پڑھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے, کیونکہ آپ کے نکلے ہوئے لفظ جو ہو بہو ہم تک پہنچے, ڈیٹو جیسے کہ ویسے جو ہے ہم تک پہنچے. اگر ہم حدیثیں پڑھے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے کلمات کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کی زبان سے سن رہے ہیں. تو اصحاب صفہ میں شمولیت اختیار کی تھی. اصحاب صفہ آپ کو پتا ہے نا, اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ لوگ آئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رہتے تھے. ان کا سونا, ان کا بیٹھنا, ان کا کھانا کہاں ہوتا تھا, مدینہ منورہ میں ہوتا تھا, یعنی کہ مسجد نبوی میں آپ کا جو ہے ہوتا تھا. تو ابو ہریرہ کیسے تھے صحابی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے, اسٹیشن پہ ہوتے یا آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے, یعنی سفر پہ ہوتے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. قلوت میں ہوتے یا جلوت میں ہوتے, تب بھی کون ہوتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے تو بھی آپ رہتے تھے, اگر گروپ آف پیپل میں بھی ہوتے تو ابو ہریرہ کیا ہوتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. رات ہو یا دن ہو, گویا کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کتنی محبت تھی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حج کا زمانہ ہو یا غزوہ ہو, یعنی غزوہ کس کو کہتے ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹل فیلڈ میں لڑنے کے لیے جاتے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہوتے, اس کو غزوہ کہا جاتا تھا. تو حج کا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا غزوے کا موقع تھا, تو ہر موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے, ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ کس کے ساتھ رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. ایک بار جو ہے کیا کیے لوگ, اعتراض کرے, کس سے, کس پر, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر. ایک بار لوگوں نے ابو ہریرہ پر اعتراض کیا, آپ بہت حدیثیں بیان کرتے, حالانکہ مہاجرین اتنے حدیثیں بیان نہیں کرتے, انصاری اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے, لیکن آپ ہے کہ بہت حدیثیں بیان کرتے. تو دیکھیے وہ جواب کیا دیتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, میرے بھائی مہاجرین تجارت میں, یعنی مہاجرین کا جو رول تھا, جو مدینے میں گئے وہ لوگ, تو زیادہ تر وہ لوگ کیا کرتے تھے, بزنس میں مہور رہتے تھے, منہمک رہتے تھے, انگروز رہتے تھے وہ لوگ اپنے بزنس میں. اور انصار کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے, اور انصار کا کام کیا تھا, وہ لوگ کھیتی باڑی کرنا تھا. تو انصار جو ہے اپنے ایگریکلچر میں مصروف ہوتے تھے, اور مہاجر جو ہوتے تھے وہ اپنے بزنس میں مصروف ہوتے تھے. لیکن میں پیٹ پالنے کے لیے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں. اس بنا پر جب وہ لوگ غائب ہوتے تو میں آپ کی خدمت میں موجود رہتا ہوں, کیونکہ مہاجر بھی غائب ہوتے اپنے کام کے سلسلے میں, انصار بھی غائب ہوتے اپنے کام کے سلسلے میں, تو ہو واز دیر وتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان کے ساتھ ہوتے, آپ کی خدمت میں موجود ہوتے تھے. اور کون تھے یہ, اصحاب صفہ کے جماعت کے ایک فرد تھے, ون آف دا کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم who were called اصحاب صفہ. اصحاب صفہ میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا. جب لوگ بھول جاتے تو میں یاد کر لیتا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ سب کو حافظہ ایک جیسا نہیں دینا, میموری انٹلیکٹ جو سب کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا نہیں دیا نا, سب کو الگ الگ دیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اتنا اچھا انٹلیکٹ دیا تھا کہ آپ کیا کر لیتے تھے, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی وہ کیا کر لیتے تھے, یاد کر لیتے تھے. آئیے اب ہم دیکھیں گے, امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لینا چاہا. مروان ایک گورنر تھے, انہوں جو ہے وہ کتنے ابو ہریرہ انٹیلیجنٹ ہے, کیا کرے, ان کا ایگزام لینا چاہے. اس نے ایک کاتب کو چھپا کر بٹھا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پوچھ رہے انہوں, تو چھپ کے ایک آدمی, جو کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو, ایک لکھنے والے کو کیا کرے, چھپا کے انہوں بٹھا دیا, اور ابو ہریرہ کو بلا کر خاص موقع پر حدیثیں پوچھنا شروع کی, اور ان کو بولے کہ حدیثیں سناؤ. مروان بولے کہ حدیثیں سناؤ. وہ بیان کرتے جاتے, کاتب ان سے دو پردہ لکھتا جاتا. کاتب تو چھپا ہوا تھا, چھپ کے کیا کرتا تھا, وہ جو حدیثیں ابو ہریرہ بیان کرتے تھے ان کو لکھ لیتا تھا. دوسرے سال اس نے اس پر اسی طریقے سے چند حدیثیں پوچھی. اس مرتبہ بھی انہوں نے بلا کم اوقات اسی طرح احادیث بیان کی. تو نیکسٹ ایئر بلا کے وہی حدیثیں پوچھے جو فرسٹ ایئر, جو پریویس ایئر جو ہے بیان کیے تھے, اب بلا کے بولے کہ چلو تم کیا کرو, وہی حدیثیں سناؤ. اور جو کاتب تھا, لکھنے والا تھا, اسی کو پیچھے پردے کے پیچھے بٹھا دیے, اب بولے کہ تم وہ سناؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جوں کہتی ہوں جو حدیثیں بیان پریویس ایئر کیے تھے, دس ایئر بھی جو ہے وہ لوگ کوئی بھی ایڈیشنل نہیں تھا, بلکہ جوں کہتی ہوں جو حدیثیں جو ہے سنا دیے. میں یہ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, اس لیے کہ ہم کو اعتماد ہو جائے کہ جو حدیث کے راویاں تھے کتنے انٹیلیجنٹ تھے, انہوں نے کوئی ورڈ مس نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جوں کہتی ہوں ہم کو پہنچایا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا, سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو جوں کہتی ہوں سنے اور جو کہتی ہوں جو ہے وہ پہنچائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہم کو, ویسی جو ہے ہم پہنچانے کی ہماری کیا ہے, ذمہ داری. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا انٹلیکٹ, ان کی ذہانت, ان کا انٹیلیجنٹ, کتنے میموری ان کی کتنی اچھی تھی, ہم اندازہ کر سکتے. بس یہی نکلے گا ہماری زبان سے, کیا, سبحان اللہ.
ابو हुरैरा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लम, मैं आपके बाज इरशादात भूल जाता हूँ। कंप्लेन करे अबू हुरैरा, किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अबू हुरैरा ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज इरशादात, आप जो बोलते ना वो चीजें मैं कभी क्या करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चादर फैलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? उनकी चादर को फैलाओ बोले, स्प्रेड करो बोले चादर को। उन्होंने चादर फैला दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपने दस्त मुबारक डाले, फिर फरमाया इसको सीने से लगा लो। फिर वो चादर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ रखे और बोले, हजरत अबू हुरैरा अपने सीने से तुम उसको लगा लो। हजरत अबू हुरैरा ने तामील किया, जैसे अल्लाह के रसूल बोले कि लगा लो सीने से, तो हजरत अबू हुरैरा अपने सीने से लगा लिए। इनका बयान है, इस वाक़े के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद नहीं भूला। ये भी हमको हदीस मिलती है, किसमें? सही बुखारी में ये हदीस हमको मिलती है, किताबुल इल्म में इनकी आपकी ये हदीस हमें मिलती है। और देखेंगे अब हम ये जो हदीस हम पढ़ रहे हैं कि 7 लोगों को अल्लाह ताला अर्श के साए के नीचे जगह देगा, तो ये हदीस जो है अमाल की तरगीब देते हैं, अच्छे अमल करने की तरगीब देती है हमें ना, अच्छे अमाल करो ताकि तुमको क़यामत के दिन क्या मिले? अर्श का साया मिले तुमको। ये हदीस पूरी जो है सोसाइटी को कवर करती सिर्फ एक किस्म के लोगों का जिक्र नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है? इस हदीस में हर किस्म के लोगों का जिक्र है। आइए देखते हैं, इसमें अमीर का भी जिक्र है, गरीब का भी जिक्र है, बादशाह का भी जिक्र है, फकीर का भी जिक्र है, औरत का भी जिक्र है, मर्द का भी जिक्र है, बच्चे का भी जिक्र है, बूढ़े का भी जिक्र है, छोटे का भी जिक्र है, बड़े का भी जिक्र है। तो ये हदीस जो है हर चीज कवर कर दी। ये हदीस में जो बातें बताई गई हैं, इस सीक्वेंस के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो इसका तसलसल हमें क्या मिलता है ना, इसका सीक्वेंस हमें क्या मिलता? हाकिम जब इंसाफ पसंद होगा, यानी इमाम आदिल इंसाफ वाला अगर होगा, तो माशरे में जो होगा वो क्या होगा? जवान जो पलेगा बढ़ेगा वो कैसा? अल्लाह की इबादत में पलेगा और वो बढ़ेगा। अल्लाह की इबादत में अगर इमाम अगर इंसाफ पसंद अगर रहेगा, तो माशरे में जो हमारे जवान बच्चे हैं वो कैसे पलेंगे? अल्लाह की इबादत में पलेंगे और बड़े होंगे। फिर अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं। जाहिर बात है कि ऐसे बच्चे जो अल्लाह की इबादत में पढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो उनका काम क्या होगा? वो अच्छाइयों को फैलाएंगे, बुराइयों को खत्म कर देंगे। जब अल्लाह की इबादत उनको महबूब होगी, तो उनका दिल फिर कहां पर लगे हुआ रहेगा? बाजारों में लगे रहेगा? नहीं, उनका दिल कहां पर लगा हुआ रहेगा? मस्जिद में लगे रहेगा। जब अल्लाह की इबादत महबूब अगर हो जाएगी उनको, तो उनका दिल कहां पर लगेगा? मस्जिद के अंदर लगेगा। जब मस्जिद में होंगे तो जाहिर बात है कि मिलेंगे तो अल्लाह ताला के लिए मिलेंगे, जुदा होंगे तो अल्लाह ताला के लिए जुदा होंगे। देखिए सीक्वेंस देखिए आप, सुभान अल्लाह। मस्जिद में हैं तो जाहिर बात है मस्जिद में मिलेंगे तो कैसे लोग होंगे? वो अल्लाह के लिए मिलने वाले होंगे, अल्लाह के लिए जो है जुदा होने वाले होंगे। और ऐसे माशरे में जब हसीन और जमील औरत अगर बुलाए, गुनाह करने की अगर वो दावत दे, तो लोग क्या कहेंगे? जो नौजवान है वो क्या कहेंगे? हम खौफुल्लाह, हम डरते हैं अल्लाह ताला से। तो अल्लाह से डरने वाले लोग होंगे तो फिर उनकी क्या सिफत होगी? अल्लाह की राह में ऐसे खर्च करेंगे कि एक हाथ से अगर देंगे तो दूसरे हाथ को जो है पता भी नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? कि मस्जिद में उनका दिल अटका हुआ है, मिल रहे तो अल्लाह ताला के लिए, जुदा हो रहे तो अल्लाह ताला के लिए। हसीन लोग बड़े मनसब वाले हैं, जमाल वाले हैं, उनको दावत दे रहे आओ बदकारी करने के लिए, तो वो लोग नहीं जाते, उनकी बात नहीं मानते। क्या बोलते? तकवे वाले हैं वो लोग, अल्लाह से डरने वाले हैं वो लोग। और फिर उनकी क्वालिटी क्या बताई जा रही? एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को फिर क्या होता? पता भी नहीं चलता। अल्लाह की राह में इतना देते वो लोग। फिर वो लोग, उनकी कैफियत बताई जा रही कि तन्हाई में अगर होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? ऐसे लोग तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद कर कर रोते हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कितनी अच्छी आदत है कि अल्लाह को तन्हाई में याद करके रोना और आंखें भर जाना, आंसू आंसू जो है वो आंखों से अंदर निकलना। बताया ये जाता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर जो है ये पूरी की पूरी सिफतें मौजूद थी। इमाम आदिल से लेकर तन्हाई में बैठ कर रोने वाली वो सारी कैटेगरीज जो है किसके अंदर थी? वो सारे एट्रीब्यूट्स किसके अंदर थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर थे। इमाम आदिल हो तो बुनियाद क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला का डर होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। कोई भी अगर इमाम हो तो उसका बेस जो हम कहेंगे, उसकी बुनियाद अगर हम कहेंगे तो क्या होना चाहिए? तक़वुल्लाह, अल्लाह का डर, अल्लाह ताला का तकवा होना चाहिए। पहले इंसाफ करने वाला, फिर इंसाफ से हट गया अगर, तो फिर ये इमाम आदिल नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि थोड़े दिन के लिए तो वो इमाम आदिल था, फिर थोड़े दिन के बाद वो इमाम आदिल नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा के लिए इंसाफ करने वाला होना चाहिए। वो इंसाफ पहले भी कर रहा, अभी भी कर रहा, जब तक उसके जान में जान है तब तक वो क्या करने वाला बनना चाहिए? इंसाफ का कर रहा, हटना नहीं चाहिए इंसाफ से इसको।
چاہے اس کا فائدہ ہو اس کے اندر، چاہے اس کا نقصان ہو، وہ انصاف کے اوپر ہی جمے رہنا چاہیے، انصاف سے ہٹنا چاہیے نہیں، ہٹنا چاہیے، اس کو انصاف پر قائم ہونا چاہیے. اس کا ڈر ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، رعایا سے محبت ہو تو وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. انٹرنل ایکسٹرنل معاملہ جو ہے ایک جیسا ہونا چاہیے. امیر کے ساتھ بھی وہی رویہ، غریب کے ساتھ بھی وہی رویہ ہونا چاہیے اس کا. امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون، ایسا نہیں ہونا چاہیے. امیر ہو یا غریب ہو، قانون قانون ہے، قانون کی طرح ہی رہنا چاہیے. تو امام عادل کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے میں آپ کا ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں گے تو صحیح دیکھا جائیں گے تو امام عادل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو ہے وہ چوری کی تھی. وہ ایلیٹ کلاس کی تھی، بڑے کلاس کی تھی، بڑے گھرانوں کی تھی وہ عورت، اور اس کا نام اتفاق سے جو ہے وہ فاطمہ تھا، جو مخزوم خاندان کی تھی. تو اس نے چوری کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیونکہ اس نے چوری کی ہے تو اس کو جو ہے کیا کرو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن اس کی پاورفل ٹرائب تھی مدینے کے اندر، تو ہر کوئی جو ہے کیا کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ہم بات کریں گے تاکہ یہ ایلیٹ کلاس کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹنے سے وہ بچ جائے، کہ اس کا عورت کا ہاتھ نہ کٹے. تو ظاہر بات ہے بلوڈ آف بلوڈ کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ تھے. لوگ اسامہ کے پاس گئے، بولنے لگے آپ تو بلوڈ آف بلوڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ جاؤ جا کے آپ سفارش کر دو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اسامہ سفارش کرنے کے لیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. اسامہ پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، امیر کے لیے قانون بناتے تھے، غریب کے لیے قانون بناتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. دیکھیں یہ ہے انصاف نا، امام عادل کے اندر اس قسم کا انصاف ہونا چاہیے. غریب کے لیے الگ قانون، امیر کے لیے ایک قانون، یہ نہیں چلے گا. جو امام ہوگا وہ عدل پہ، انصاف پہ جو ہے وہ معاملہ کرے. معاشرے میں کیا ہوگا؟ عدل اور انصاف کس وجہ سے ہوگا؟ امام کی وجہ سے ہوگا. اگر امام عادل ہوگا، اگر امام منصف ہوگا تو معاشرے میں بھی عدل ہوگا اور کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا. تو اگر بادشاہ عادل ہو تو سود ختم ہو جائے گا، بازار میں بھی انصاف رہے گا، ناپ تول میں بھی انصاف رہے گا، کمی نہیں ہوگی، نماز بھی وقت پر ہوگی. یہ سب خصوصیات ہوں گی کب؟ اگر امام کیا رہے گا؟ عادل رہے گا. سود ختم ہو جائے گا. سب سے بڑی بات، اگر عدل کرنے والا اگر امام ہوگا تو سود ختم ہو جائے گا. بازار میں بھی کیا ہو جائے گا؟ کیا رہے گا؟ انصاف رہے گا، ناپ تول میں کوئی کمی نہیں ہوگی. عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ انصاف کرنے والے اللہ کے سیدھے ہاتھ پر ہوں گے. انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، سیدھے ہاتھ کی جانب ہوں گے. اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ جب درس چلتا ہے تو جو فون آ جاتا ہے تو اتنا ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں میں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مجھ پر کہ درس کے ٹائم پہ پلیز کال نہ کیا کریں نا. دعائیں جو ہے 3 لوگوں کی ضرور قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی ہے. ایک ہے امام عادل. امام عادل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. مظلوم کی دعا بھی کبھی رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اور ماں باپ کی دعا جو اولاد کی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاؤہم، 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے. تو اس میں کس کا آیا نام یہاں پر؟ امام عادل. اماموں کو لوگوں کا دل جیتنے کے لیے انصاف نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے اور الگ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. انصاف پر جو چیز ہے اسی کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے. انصاف ہی کو ان کے مد نظر رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے. ظاہری بھی ڈرنا چاہیے، باطنی طور پہ بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ڈرنا چاہیے. تو 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. ہم یہ نہیں سوچتا کہ 7 لوگوں کو جو ہے یہ جگہ ملے گی، نہیں، اور بھی کیٹیگریز ہیں. تو چند ایک کیٹیگریز میں آپ کے سامنے رکھوں گی جن کو عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا دے گا؟ عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ ملے گی. نمبر 1 اگر ہم دیکھیں، کچھ ایک رکھوں گی آپ کے سامنے. قرضدار کو مہلت جو دینے والا ہے اس کو بھی کیا ملے گا؟ عرش تلے جو ہے اس کو سایہ ملے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ان کیٹیگریز میں ہمارا نام ہو، ان کیٹیگریز میں ہم اپنے آپ کو عمل کر کے ڈالنے کی کوشش کریں. اگر کوئی مجاہد کو سپورٹ، یعنی جہاد میں اگر کوئی جا رہا،
اگر سپورٹ کر رہے ہیں، اگر اس کو فرض کرو کہ ایک جہاد کرنے کے لیے ایک شخص چلا گیا، اس کی فیملی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو کیا ہے، یہ مجاہد کو سپورٹ کرنا ہے. یا اگر وہ جہاد کے لیے جا رہا، گھوڑا فراہم کرنا یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو جہاد میں کام آئے گی، اس کا ٹفن تیار کرنا، یہ سب کس میں آ جائے گا؟ مجاہد کو سپورٹ کرنے کے اندر آ گئے. مجاہد کے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ سب اس کے اندر آ جائے گا. اور جو ایمانداری سے تجارت کرتا ہے اس کو بھی، ابھی میں آپ کو بتائی نا کہ اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور ان کے درمیان میں اور انبیاء کے درمیان میں صرف ایک پوزیشن کا فرق رہے گا. جو جنگ کے میدان میں مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے نکالیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا. جو جنگ میں اکیلا ڈٹ کر جو ہے کھڑے ہو کر وہ مقابلہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اگر جو کوئی بغیر وجہ کے مارے جائیں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. خاص طور پہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تھے نا، ایک جنگ چل رہی تھی تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد صاحب تھے، مسلمان اس غلطی سے ان کو مار دیے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیت ادا کیے تھے ان کی نا. تو یہ کہ لڑنے، مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے تھے لیکن مسلمان نہیں پہچانے ان کو، اور جو ہے غلطی سے جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. تو بغیر کوئی وجہ کے اگر مارے جائیں گے تو ان کو بھی کیا ملے گی؟ عرش کی سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا. نبیوں کو ملے گی جگہ، صدیقین کو ملے گی جگہ، صالحین کو ملے گی جگہ، شہداء کو ملے گی جگہ. اور جو مسلمان کے جو چھوٹے بچے ابھی شعور کو نہیں پہنچے، ابھی بڑے نہیں ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عرش کے سائے کے نیچے جو ہے وہ جگہ دے گا. تو یہ عورتیں، یہ حدیث جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی نہیں ہے. اگر عورت کیا ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے. کس کی ذمہ دار ہے؟ بچوں کی ذمہ دار ہے. حدیث میں کیا تھا؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. مرد جو ہے اپنے گھر کے معاملے میں جو ہے جواب دہ ہیں، عورت اپنے بچوں کے معاملے میں جواب دہ ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ اس کے پر بھی ذمہ داری ہے. تو اس کو بھی کیا بننا چاہیے؟ امام عادل بننا چاہیے. بچوں کے درمیان میں انصاف کرے، اس کے جو ماتحت ہے ان کے درمیان میں کیا کرے؟ انصاف کرے. کیونکہ حدیث میں کیا تھا؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حکمران رائی ہے اور اپنی ریت کے معاملے میں جواب دہ ہیں. مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہیں. عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کے معاملے میں رائی ہے اور اس کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا. تو یہ بخاری کی حدیث ہے. قیامت کے دن سورج کتنی قریب ہوگا؟ ہم کو معلوم ہے نا، سوا نیزہ کہتے ہیں نا، اتنا قریب ہوگا. اس دن وہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اس دن. تو ہم دیکھیں گے کہ عرش کے سائے تلے ہم کو جگہ ملے، تو دیکھیں گے کہ بنایا اللہ تعالیٰ عرش کو سب سے پہلے. 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بنایا، قلم ہے، کرسی ہے اور عرش ہے. اس کو اللہ کے کریشن میں اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلا کریشن یہ ہے. اللہ تعالیٰ قلم کو بنایا اور قلم کو بلا اللہ تعالیٰ لکھ. کرسی بنایا اللہ تعالیٰ، عرش بنایا. اس کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ جس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں. تو اندازہ کر سکتے کہ کرسی کی وسعت ہاؤ مچ اٹ از ایکسپینڈیڈ، کتنی بڑی ہے وہ کرسی. وسیع کرسی السماوات والارض، پڑھتے ہیں نا ہم لوگ آیت الکرسی میں، اللہ جل شانہ جو ہے نشست، برخاست اور حیز و مکان سے جو ہے وہ بالا تر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بیٹھ رہے، اللہ تعالیٰ اٹھ رہے، اللہ تعالیٰ ایک مکان پہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ہے. یہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی نالج سے ہر جگہ ہم لوگوں کو کیا کر رہے؟ دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ کی ہم نگرانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. السمیع ہے اللہ تعالیٰ، البصیر ہے، ہم کو سنتا بھی، اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا بھی ہے. ہم یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ یہاں پہ تیج کر سکتے، شاید نہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ پورے معاملات کیا کر رہے ہیں؟ تدبیر کر رہے ہیں. اس کی اللہ تعالیٰ کی جو کیفیت ہے نا، اس کی حقیقت کا ہم ایکچولی ادراک نہیں کر سکتے ہم لوگ نا. ہماری عقلیں کیا ہے؟ بالکل چھوٹی ہے، تو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے وہ چیزوں کو. عقل سے بالا تر ہے یہ چیز نا. بس ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تدبیر کر رہا ہے ہر چیزوں کی. تو ہم کو یہ حدیث سے یہ پتہ چلتا کہ کرسی اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے کیا ہے؟ بہت عظیم الشان جسم ہے. اسٹرکچر کیسا اس کا؟ بہت عظیم الشان ہے. زمین اور آسمان سے بدرجہ بڑے ہیں، کئی 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 گنا بڑے ہیں وہ. ابن کثیر نے روایت کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمان اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشت تری جیسے ڈال دیا جائے. یعنی بڑا صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا اگر رنگ ڈال دیں گے ہم لوگ تو دنیا کی ایسی ہے اس کے سامنے، عرش کے سامنے. فنگر رنگ ڈیزرٹ میں اگر فنگر رنگ اگر ہے، چھوٹا سا حلقہ ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور بعض دوسری روایت میں ہے عرش کے سامنے میں کرسی کی مثال بھی ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں حلقہ انگشت تری. اگر ہم کمپیریزن کریں گے اگر عرش اور کرسی کا، تو بالکل یہ ایسی مثال ہے جیسے کہ اسمال فنگر رنگ جو ہے وہ ڈال دی گئی ہو. اب ہم کرسی کے بارے میں دیکھیں گے مفسرین کیا لکھتے ہیں کرسی کے بارے میں. کرسی سے مراد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کیا ہے کہ دوسروں سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. کرسی کیا ہے؟ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. تو اگر امام اگر انصاف کرنے والا ہوگا تو ہر چیز میں وہ انصاف کرے گا نا. جو چیز جس جگہ پہ رکھنے کی ہے اس جگہ پہ وہ رکھے گا وہ چیزوں کو، یہاں کی وہاں کی وہاں نہیں رکھے گا نا. امام اگر عدل کرنے والا ہے تو چیزوں کو صحیح جگہ پہ رکھے گا. وَدَا شَيْءٌ عَلَى مَحِلَّ لَهُ to put everything where it belongs. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ صحیح پوزیشن جو اللہ کی ہے وہی پوزیشن دیں گے. کیا کہ ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اور اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ اللہ کے غلام ہے سمجھیں گے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا. تعظیم للہ تذلل للہ، تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے. کتنے چھوٹے ہیں ہم. ہمارا تذلل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ہمارا چھوٹا پن کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ. ہمارے ذلالت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کو شرک زیب ہی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص کر کے کرنی چاہیے. تو شرک بالکل نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بھیجا، اللہ نے ہمیں حکم دیا وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. تب ہم دیکھیں گے امام عادل کون کون ہو سکتے. سب مسجد کا امام جو ہے، جو مسجد کا جو بڑا صدر ہے وہ امام عادل ہو سکتا. اگر گروپ آف ٹریولرز اگر جا رہے تو اس میں جو بڑا آدمی ہے وہ بھی کیا ہو سکتا؟ امام عادل ہو سکتا. اور امام عادل کون ہو سکتے؟ گھر کے جو سربراہ ہے، جو خاندان کے بڑے ہیں، ان کو بھی ہم امام عادل کہہ سکتے ہیں. جیسے باپ ہے، گھر کے بڑے ہیں تو ان کو ہم امام عادل کہہ سکتے ہیں. اگر یتیم کا کوئی کفالت کرنے والا ہے تو اس کو ہم امام عادل بول سکتے. سورہ 7 کی آیت نمبر 26 دیکھیں گے ہم لوگ. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو بنا دیا، خلیفہ بنا دیا. کس کا؟ زمین کا. فاحکم بین الناس، تو انصاف کریے لوگوں کے درمیان میں، بالحق، حق کے ساتھ، ولا تتبع، اور مت اتباع کرو، الہوا، ہوا یعنی خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ، تو آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. آپ کو معلوم ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک کھیتی باڑی کا ایک فیصلہ آیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دیا تھا. اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کے پاس بھی ایک فیصلہ آیا تھا. کس کی 99 دمبیاں تھی، کسی کے پاس ایک دمبی تھی، وہ 99 دمبیوں والا کہتا تھا وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے داؤد علیہ السلام کو؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا، بڑی پیاری آیت ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع الناس. لقد ارسلنا رسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، لا البتہ، خط بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، رسلنا ہمارے رسولوں کو ہم نے بھیجا. کس کے ساتھ بھیجا؟ بالبینات، پروفس، ایویڈنسز، سائنس کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے. وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، معهم الکتاب، رسولوں کو ہم نے کیا دی؟ کتاب دی. والمیزان، اور ہم نے ترازو دی، ترازی کو بھی تارا اللہ تعالیٰ نے.
کیوں اتارا اللہ تعالیٰ ترازو کو, کیوں اللہ تعالیٰ کتاب دی, کیوں رسولوں کو بھیجا؟ تو بات بتائی جا رہی ہے لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ انصاف کے پر قائم رہے. رسولوں کو بھیجنے کی وجہ وہی بتائی جا رہی ہے, کتاب کو بھیجنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے, میزان کو بھیجنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ کس پر قائم رہیں, انصاف کے پر قائم رہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اور ہم نے نازل کیا کس کو؟ لوہے کو, آئرن کو نازل کیا ہم نے. بَأْسٌ شَدِيدٌ, بڑا زور آور ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور اس کے اندر بڑے فائدے ہیں. اب دیکھیں گے بڑے برجز, بڑی عمارتیں, سب کچھ کس سے بنتی؟ لوہے سے بنتی ہے. آج ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. معیار حق و باطل, جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی تول سے ہمیں پتا چلے گا. ترازو کس لیے ہے؟ صحیح صحیح بات بتانے کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ترازو بتائے گا نا, میزان بتائے گا ہم کو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اگر انصاف پہ, یعنی کاٹا بالکل صحیح ہونا چاہیے ترازو کا تولتے وقت نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, یہ سورہ انعام کی آیت ہے. ناپ اور تول میں انصاف کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء, یہ دو صورتوں میں آیا. ایک جگہ پہلے کیا آیا؟ قوامین بالقسط آیا, ایک جگہ بالقسط قوامین آیا, دو الگ الگ آیا. اب ہم سورہ حجرات میں ہم لوگ دیکھیں گے فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں ہے یہ, سورہ نمبر 49 ہے. فَأَصْلِحُوا, اصلاح کرو, بَيْنَهُمَا, دونوں کے درمیان میں. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی؟ جب دو مسلمانوں کا گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم کیا کرو؟ اصلاح کرا دو. دو مومن جو مسلمان دو گروہ لڑ پڑے تو تم کیا کرو؟ اصلاح کراؤ ان لوگوں کے درمیان میں. کیسے کرو؟ بالعدل, انصاف کے ساتھ. وَاقْسِطُوا, اور کیا کرو؟ قسط کے ساتھ معاملہ کرو, انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا. تو پتہ چلا کہ انصاف کرنے والے بننا چاہیے. بہت اچھی صفت ہے یہ, بہت لوگوں کو نہیں آتا یہ انصاف کرنے کے لیے نا, ڈگمگا جاتے ہیں انصاف کے موقع پہ. تو انصاف کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ لوگ. اللہ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مقسطین کو. جیسے اللہ واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ کیسا محسنین سے محبت کرتا ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ مقسطین, انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فَإِذَا حَكَمْتُمْ فَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ, جب فیصلہ کرو تم تو کیسے کرو؟ تم فیصلہ عدل کے ساتھ کرو. بہت پیاری آیت ہے سورۃ النحل کی, آیت نمبر 90 ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرتا ہے؟ یأمرکم, تمہیں حکم دیتا ہے. کس کا؟ عدل کا اور احسان کا. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو گھر والوں کے ساتھ عدل کرے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سیدھے جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے, نور کی کرسیوں پر ہوں گے, منابر پہ ہوں گے. ممبر کا پلورل جو منابر ہے. سبحان اللہ, گھر والوں کے ساتھ جو لوگ انصاف کرتے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہاں رکھے گا؟ اپنے سیدھے جانب ان کو رکھے گا. سبحان اللہ. لڑکی لڑکے میں فرق نہیں کرتے پھر وہ لوگ, کہ لڑکی ہے تو ایسا ایسا کھلا دو, لڑکا ہے تو ذرا اچھا اس کو کھلا دو. نو ڈیفرینسیشن, کوئی فرق نہیں کرتے. لڑکی ہے تو بھی اتنی محبت, لڑکے ہے تو بھی اتنی محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا پاور دیا. کس کو دیا؟ امام عادل کے اندر اللہ تعالیٰ بہت بڑا. اپنے زور سے جو نافذ کرنا ہے وہ نافذ کر سکتا ہے نا. ہم لوگ پڑھے نا کہ اگر تم برائی دیکھو تو اس کو کیا کرو؟ تم ہاتھ سے روکو. اگر برائی تم دیکھو تو تم کیا کرو؟ اس کو زبان سے روکو. برائی دیکھو تو دل میں برا مانو. تو یہ لاسٹ سٹیج ہے. لیکن اگر پاورفل, اگر وہ امام ہے, اگر عادل بادشاہ اگر ہے تو کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ سے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں زور ہے, پاور ہے, تو برائی کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ دور کر سکتا ہے. تو بڑا پاور دیا اللہ تعالیٰ. امام عادل کو اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ بادشاہ کو, جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیا؟ بڑا زور دیا. اس کے پاس زور ہے, انہیں برائی کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ دور کر سکتا ہے. اور ابھی میں آپ کو بتائی تھی کہ ثلاثۃ لا یرد اللہ دعاؤہم, 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعا کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, ضرور قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اس میں کون ہے؟ امام عادل. عادل امام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ہرگز کیا نہیں کرے گا؟ رد نہیں کرے گا. تو امام عادل کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ریسپانسبلٹی کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے بڑی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے. امام عادل کے اوپر پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ ذمہ داری کو صحیح طریقے سے اگر نبھاتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو جنت عطا کریں گے. اگر وہ ریسپانسبلٹی کو اگر وہ فلفل نہیں کرتا صحیح طریقے سے جیسا کہ ہونا چاہیے، انصاف کے پر اگر نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈالیں گے. تو ریسپانسبلٹیز کو فل کرنا چاہیے اس کو. بادشاہ کو چاہیے کہ اپنے ریسپانسبلٹیز کو فلفل کرنا چاہیے. ریگریٹ ہوگا پھر قیامت کے دن، اگر وہ پوزیشن ملنے کے باوجود اگر وہ نہیں کر سکے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ ریگریٹ کرے گا. تو یہ طبرانی کی روایت ہے. یہ انصاف پر ہونا چاہیے، مگر جو لوگ انصاف پر ہوں، ورنہ یہ پوزیشن پھر کیا کرے گا؟ ریگریٹ کرنے والا بنا دے گا اس کو قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی ریسپانسبلٹی کہاں تک نبھائی ہے. جو اللہ تعالیٰ جس کو تم کو انچارج بنائے، جیسے ہم عورتیں ہیں اپنے بچوں کے انچارج ہیں، ہم لوگ، وہ لوگ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، ہمارا کام ہے دیکھنا ان کو نماز یاد ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ دیکھنا نماز صحیح سے. خاص طور پہ لڑکیاں ہیں تو وہ لوگ بھی اٹھ رہے نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے، یہ سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ سب چیزوں کا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جن جن پہ انچارج اللہ تعالیٰ ہم کو بنایا ان کو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اگر انصاف والا ہوگا تو انصاف کے لیے کیا ایکچولی یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے یہ حدیث میں کیا کہ یاتی یوم القیامتی ولقد قلت یدہ علی عنقہ. جب جو پوسٹ والا شخص جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ گردن سے لگا ہوا رہے گا. اگر وہ منصف ہوگا یا انصاف کرنے والا ہوگا تو انصاف اس کا ہاتھ جو ہے گردن سے کھلوا دے گا. یدلہ عدلہ او یوبق ظلمہ. یا پھر اگر وہ انصاف کرنے والا اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ہاتھ اس کو کہاں پر لے کے چلے جائے گا؟ جہنم میں لے کے چل جائے گا، اور وہ ملامت ہوگی اس کو. تو جسٹ رولر بنیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ویسے ہی کوالٹیز اس کے اندر ہونا چاہیے. وہ مس گائیڈ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اپنی سوسائٹی کو. ابن عساکر ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیا وہ جہنم میں جائے گا. ظاہر بات لوگوں کو جو دھوکہ دے، من غشا یعنی جو دھوکہ دے گا کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، دھوکہ دینے والا. من غش ایتہ ففی النار. اپنے رعایا کو مس گائیڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ معاشرہ پورا خراب ہو جائے گا. اس کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے معاشرے کو، بلکہ گائیڈ کرنا چاہیے اس کو معاشرے کو. اللہ تعالیٰ جو انجسٹ رولر رہے گا، جو انصاف نہیں کرے گا، وہ بڑا بن گیا اگر، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف دیکھے گا نہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا. دیکھیے کتنی رسوائی ہے یہ. قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرے گا؟ بات کرے گا. قیامت میں شفاعت بھی نہیں کرے گا. جو کوئی میری امت کو مشکل میں ڈالتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے. جو رعایا کو مشکل میں ڈالے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو مشکل میں ڈالے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا کوالٹیز ہونا چاہیے. جو امام عادل ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونا چاہیے. سب سے پہلی کوالٹی وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف جو ہے وہ دعوت دے گا سب کو. بیسٹ کوالٹیز کی امام عادل کی جو خصوصیت بتائی گئی وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کیا کرتا ہے؟ وہ دعوت دیتا. خالص توحید پر ہوتا، وہ شرک مٹانے کے لیے کام کرتا، توحید کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا. اگر وہ توحید کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا اور اگر وہ شرک کو مٹانے کے لیے کام اگر کر رہا ہے تو دنیا میں جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. رعایا کو امن رہے گا، رعایا سکون سے رہے گی. یہ بیسٹ کوالٹی ہے کہ وہ توحید کو فروغ دے گا اور کس کو روکے گا؟ شرک کو روکے گا. ایک جو ہے جسٹ رولر کا ایک آتا ہے واقعہ، وہ یہ ہے کہ وہ جو رولر کا نام تھا ان کا نام تھا نور الدین. اپنے وقت کے جو ہے وہ کیا تھے؟ امام عادل تھے. تو اپنے لیڈر کو خط لکھا کہ دیکھو کوئی فیصلہ لینے سے پہلے جب تک کہ چیف جج کی رائے نہ لے لینا، جب تک تم کوئی فیصلہ نہیں کرنا. یعنی شریعہ کے مطابق ہونا، فیصلہ جو بھی ہونا وہ کیسا ہونا؟ شریعہ کے مطابق ہونا. فار ایگزامپل اگر چوری کا معاملہ ہے یا کچھ بھی ایسی چیز ہو تو سب سے پہلے کس کی رائے لینا چاہیے؟ چیف جج کی رائے لینا چاہیے. کیونکہ اگر گناہ اگر کسی کو اگر تم سزا دے دیں گے اگر، تو پھر اس کے بعد میں ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے نا کہ سزا دینے کا ارے یہ سزا ہم کو نہیں دینا چاہیے تھا. تو نور الدین زنکی جو تھے ان کو لوگوں نے کہا
تم ایسا کرو کہ سخت سخت سزائیں رکھ دو تاکہ لوگ گناہ نہ کریں. تو انہوں نے, کیونکہ یہ امام عادل تھے, تو انہوں نے کیا کہا, نہیں میں وہی سزائیں رکھوں گا جو کہ قرآن نے ہمیں بتائی ہیں, ہم بڑے سخت سخت سزائیں ہم لوگ نہیں رکھیں گے. قرآن میں ایسی سزائیں نہیں آئی نا کہ جیسے کہ فار ایگزامپل بھوکا لائن ہے اس کے سامنے تم انسان کو ڈال دو, ایسی سزا آئی ہمارے پاس نہیں آئی نا, ہمارے پاس ایسی سزا. تو قرآن میں جو سزائیں آئی ہیں وہی ہم لوگ رکھیں گے, اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری سزائیں نہیں رکھیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تھا آپ کی زندگی کا ہمارے سامنے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں تھے, تو ظاہر بات ہے صف آرائی کر رہے تھے, لائن بناتے تھے نا, جنگ جب ہوتی تھی, جب غزوہ ہوتا تھا تو لائن بناتے تھے. تو کوئی ایک لائن سے جو ہے وہ باہر نکل گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, اپنی چھڑی سے جو ہے ان کو لائن کے اندر لے کے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے اندر لے کے آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انصاف کرنے والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے, اگر میں کسی کے ساتھ اگر تھوڑا بھی ناانصافی کراں تو تم آؤ اور آ کے مجھ سے جو میں نے ناانصافی کی ہے اس کا بدلہ تم لے لو. تو انہوں آ کے بولنے لگے کہ ایک مرتبہ غزوے کا موقع تھا, آپ میں لائن میں سے باہر نکلا تو آپ ایسا چھڑی لگائے تھے مجھے, اس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی, تو مجھے اس کا بدلہ آپ سے لینا ہے. تو لوگوں کو غصہ آ رہا تھا کہ ایسی کسی بات کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو. تو بولے کہ جب آپ نے کو چھڑی کی نوک لگائے تھے تو اس وقت میرے بدن پہ جو ہے وہ کپڑا نہیں تھا, تو آپ بھی کپڑا اتارے تو میں پورا بدلہ لوں گا آپ سے, میں بھی چھڑی سے آپ کو ماروں گا, اور میں وہ چھڑی سے جس طریقے سے آپ نے مجھے کیا تھا چھڑی سے ویسے ہی میں آپ کے ساتھ کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے پیراہن جو ہوتا وہ اتار دیے, انہوں جا کے چمٹ گئے. تو لوگ سب دیکھنے لگے کہ ایسا کیا ہو رہا. بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں غزوے میں اگر جاؤں گا, اگر میں اگر شہید ہو جاؤں گا تو میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہوگا, تو میں دیکھوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو میں کون سا جسم لے کے جاؤں گا کہ آپ کے ساتھ جو میرا جسم مس ہوا ہے وہ لے کے میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا. سبحان اللہ, یہ محبت تھی کس کی, صحابہ کی. کس کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ درس ہمیں اس سے یہ ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, امام عادل تھے, صحیح انصاف کرنے والے تھے. ایک اور واقعہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا, اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشروب پی رہے تھے, تو آپ نے کیا کہا, کیونکہ بچہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کے بیٹھا ہوا تھا, تو آپ اجازت لیے بچے سے کہ تم تو سیدھے ہاتھ پہ ہو, تمہاری تو باری بنتی ہے, لیکن کیا یہ مشروب میں ابو بکر کو دے دوں. تو لڑکے نے کہا کہ کیوں, کہ میں سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہوں تو یہ میری باری بنتی ہے, تو میں جو ہے آپ کا مشروب جو ہے سب سے پہلے میں پیوں گا. تو یعنی بچوں کو بھی پتا تھا کہ ان کی باری کون سی ہوتی تھی, یعنی انصاف پر مبنی ہوتی تھی. ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر بزرگوں کو ہے تو پہلے بزرگوں کو دینا چاہیے, اس کے بعد بچوں کو دینا چاہیے. عمر کے لحاظ سے بھی یہ بات بنتی ہے, لیکن اس حدیث میں یہ بات آئی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ بچوں کو ہی پتا تھا کہ ان کا حقوق کیا ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک زمانہ تھا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ میں جو ہے اپنی سیلری نہیں لوں گا, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس پہ تھے, انصاف کرنے والے پوسٹ پہ تھے نا, آپ منصف تھے, آپ ججمنٹ دینے والے تھے. کیونکہ ابو بکر کے زمانے میں کوئی بھی کیس ہی نہیں آیا انصاف کرنے کے لیے نا, تو انہوں بولے, حضرت علی بولے کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا, اس لیے کہ کوئی کیس ہی نہیں آیا تو میرا حق نہیں بنتا میں اس کی جو ہے میں پیسے لوں. دیکھیے کیسے اچھے لوگ تھے نا. جب ابو بکر خلیفہ بنے تو دوسرے دن جو ہے وہ اپنا کیا کرنے لگے, بزنس کے لیے نکلے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, اب آپ تو اب ہمارے خلیفہ ہیں, تو ہم آپ کو سیلری دیں گے بیت المال سے, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے انصاف کرنے والے وہ لوگ تھے. لیکن ان کا عہدہ جو ہے ان کو یتیموں کی کفالت کرنے سے نہیں روکا ان کو نا, کسی کے دودھ نکالنے والے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, یتیموں کی کفالت کرنے والے تھے, تو عہدہ جو ہے ان کو نیکیوں سے نہیں روکا. خلیفہ بننے سے پہلے جو ہے وہ کیا تھے, امیر تھے. خلیفہ بننے کے بعد کیا بن گئے, غریب بن گئے. اللہ کی راہ میں دیتے تھے وہ لوگ, پیسے خرچ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. جب مرنے لگے تو جبھی بھی آپ نے کیا کیا, بولے کہ جو بھی میرے پاس پیسہ ہے نا وہ بیت المال میں جمع کر دو. تو حضرت ابو بکر بولے کہ اے امیر المومنین, تم لوگوں کو بہت مشکل میں ڈال کے اس دنیا سے جا رہے ہو. تو ایک اور واقعہ آتا ہے ہمارے پاس, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص ہے, تو ایک مرتبہ جو ہے انہوں کسی کو کیا بولے, منافق بول دیا. تو بولے کہ جب سے میں مسلمان ہوا, جب سے میں مسل ہوا, میں جو ہے وہ چینج نہیں ہوا, میں مسلمان ہی ہوں, لیکن تمہارے لیڈر نے مجھے ہپوکریٹ کہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے خط لکھ کے بھیجے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں دیے
کہ اگر مسجد میں سے اگر کوئی دو لوگ بھی اگر گواہی دے کہ عمر بن عاص نے آپ کو ایسا کہا تو پھر ظاہر بات ہے کہ عمر بن عاص کو جو ہے کیا ملے گا؟ پنشمنٹ ملے گا. تو ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا ہنتما. تو انہوں نے بولے ایسے کیسے تم پنشمنٹ دیں گے عمر بن عاص کو، تو ہمارے لیڈر ہے. کیونکہ دو لوگوں کی گواہی مل گئی تھی تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ دو لوگوں کی گواہی مل گئی ہے، میں لیڈر ہوں تمہارا تو کیا ہوا، تم کیا کرو مجھ سے تم بدلا لے لو. کیونکہ ہنتما کون تھے؟ یہ عمر بن عاص کے جو ہے وہ فرینڈ تھے ان کے. تو انہوں نے بولے ایسے کیسے بدلا لیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ انصاف ہوتا تھا. اور ایک واقعہ آتا ہے عمر بن عاص کا یہ کہ ان کا جو بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا جو تھا ان کا، مصری کو مارا. مصری کو مار کے کیا بولنے لگا؟ انا ابن الاکرم الاکرمین، کہ میں مدینے کا جو بڑا بڑا لیڈر ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اور ایک مار دیا اس کو. تو وہ شخص جو ہے جا کے کس کو شکایت کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بلا بھیجے. کس کو بلا بھیجے؟ عمر بن عاص کو بلا بھیجے، اور ان کے بچے کو ہی بلا بھیجے. تو یہ آدمی کو بولے چلو تم بچے سے بدلا لے لو. تو وہ آدمی جو ہے چھڑی لے کے بچے سے بدلا لے لیا. بچے سے بدلا لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے اس کے باپ کو ہی بلاؤ، اس کے باپ سے بدلا لو. تو شخص بولنے لگا کہ نہیں، یہ بچہ جو ہے وہ مارا تھا تو ظاہر بات ہے کہ میں بچے سے بدلا لے لیا، یہ میرے لیے کافی ہے. تو بولے نہیں، باپ کو ہی مارو، کیونکہ یہ بچہ جو ہے کس کا حوالہ دیا تھا؟ باپ کے پوسٹ کا حوالہ دیا تھا نا. انا ابن الاکرم الاکرمین بولا تھا، تو کیا کرو تم؟ اس کے باپ کو ہی تم مارو. تو ایسا انصاف تھا اس زمانے میں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مدینے کے بازار میں جا رہے تھے، تو دیکھے کہ وہ صحت مند اونٹ جو ہے وہ بازار میں ہے. تو پوچھے کس کے اونٹ ہے؟ تو بولے آپ کے بیٹے کے اونٹ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بقن بقن بولتے ہیں، یا عبداللہ. پھر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں تمہارے اونٹ تو بالکل لاغر تھے، ایسے کیسے تمہارے اونٹ جو ہے موٹے ہو گئے؟ تو انہوں بولے کہ میں جب خریدا جب یہ اونٹ جو ہے وہ دبلے تھے، لیکن میں آؤٹسکرٹس میں ان کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے، تو وہ پانی بھی پیتے تھے، چارہ بھی کھاتے تھے، اس لیے وہ لوگ جو ہے ہیلدی ہو گئے. تو حضرت عمر بولے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، مدینے کے آؤٹسکرٹس کی جو گھاس ہے وہ تمہارے جو ہے وہ جانور کھائیں، اس لیے وہ موٹے ہو گئے. کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اس لیے تمہارے اونٹوں کو چرنے سے کسی نے نہیں روکا، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. جاؤ جا کے یہ جانوروں کو فروخت کر دو، اور اس کے پیسے کس میں جمع کر دو؟ تم بیت المال میں جمع کر دو. تو یہ ہے دیکھیے امام عادل کے جو بات ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ کیسے انصاف کرنے والے وہ لوگ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے خادم کو کیا کیے؟ تھوڑا سا دھکا دیے یا ان کو مارے. تو لکڑی لے کے بولے کہ چلو لے کے تم میرے اس سے تم کیا کرو؟ میرا بدلا لے لو. یہ کون بول رہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو وہ تلوار بیچ رہے تھے. یہ تلوار کون سی تلوار تھی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے تھے. تو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ تلوار کو میں بیچ رہا ہوں. تو دیکھیں کیسے اپنے زندگیوں کو گزارنے والے تھے، انصاف پسند تھے یہ لوگ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مرتبہ کیا ہوا؟ زرا گم ہو گئی، شیلڈ جس کو ہم بولتے ہیں نا، جو میدان جہاد کے میدان میں ہم پہنتے. دیکھے تو وہی زرا جو تھی، وہ شیلڈ جو تھی، وہ کس کے پاس تھی؟ یہودی کی تھی. تو انہوں بولے جا کے کہ یہ زرا تو میری ہے. تو اس زمانے میں جو قاضی تھے وہ کون تھے؟ وہ شریح تھے. وہ قاضی کا نام شریح تھا. تو انہوں بولے کہ تم کوئی ایک گواہ پیش کرو کہ یہ تمہاری شیلڈ ہے. تو انہوں بولے میرا بیٹا گواہ بنتا. تو جنت کا سردار ہے میرا بیٹا جو ہے وہ، میرا بیٹا کیا بنے گا؟ گواہ بنے گا اس کے اوپر کہ یہ جو شیلڈ ہے وہ میری ہے. تو انہوں بولے کہ نہیں، وہ تمہارے بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی. تو دیکھیے ایسا انصاف تھا ہمارے معاشرے میں. گھر میں بھی ہم کو انصاف قائم کرنا ہے. ٹائم بھی صحیح سے ہم کو استعمال کرنا ہے. پورا ٹائم باہر نہیں دینا، گھر والوں کے لیے بھی پورا ٹائم دینا. خادم اگر ہے ہمارے گھر میں کام کرتی تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا. کھانے کی چیز جو ہمارے لیے ہوتی وہ ہمارے خادم کے لیے بھی ہوتی، اس کے لیے بھی بچا کے رکھنا وہ کھانے کی چیز، کیونکہ وہ محنت کرتی ہے ہمارے پاس نا. کسی کو مشورہ دی تو اچھا مشورہ دینا. تنقید کرے تو بھی تنقید کس انداز سے کرنا؟ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. بات کرنا تو انصاف کے ساتھ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر، سورۃ احزاب میں ہے یہ آیت. سورہ نمبر 33 ہے، آیت شاید 70 ہے، آپ جا چیک کر لیجیے.
تو خیال رکھو کہ حق ادا ہو، خیال رکھو، کیونکہ قیامت کے دن حسرت اور ندامت نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. حسرت اور ندامت اگر ہوگی قیامت میں تو وہ حسرت وہ ندامت سب سے بری حسرت اور سب سے بری ندامت ہے. نوجوانوں کو بھی ہم یہ ترغیب دلانا چاہیے کہ بہت امپورٹنٹ تمہاری ایج ہے، تم اس میں کیا کرو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ زندگی کا اہم وقت ہوتا ہے جوانوں کا نا، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگائے. بہت اہم ہے یہ لوگ نا ہمارے معاشرے کے لیے، جو جوان ہوتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے بہت کریم ہے، بہت کام آنے والی چیز ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے، یہ ہمارے مستقبل ہے، یہ ہمارا بولتے نا ٹوڈیز یوتھ از ٹمورو سٹیزنس ہے. قیامت کے دن عمر کے بارے میں بھی ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ جوانی کہاں پر گزارے تھے تم. شباب کے بارے میں ہے، جوانی سب سے اچھی عمر ہوتی ہے. اور جوانی تو ایسے گزر جاتی نا انسان کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. جیسے فار ایگزامپل لوگ بتاتے کہ گود میں کوئی چیز ہم لوگ رکھ لیتے، پہلے زمانے میں تو گود میں رکھ لیتے نا، یا آستین میں رکھ لیتے تھے کوئی چیز نا، اور پکڑ کے ایسا ٹائٹ پکڑ کے لے آتے تھے. جب ہمارا ڈیسٹینیشن آتا جب کھولے تو وہ کرتے میں سے جو وہ چیز ہم چھپا کے رکھے تھے وہ چیز ہم کو نہیں ملتی نا، ایسا جو ہے وہ گم جاتی وہ چیز ہم سے. تو بالکل ایسے جوانی گزر جاتی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری جوانی کدھر گزر گئی. تو یہ 15 ایئرس جو شروع کے 15 ایئرس ہوتے ہمارے، وہ کیسے آتے کیسے گزر جاتے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہ چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے، کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے وہ لوگ. بڑی عمر کے لوگ بھی وہ ایسے کارنامے انجام نہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے عمر کے لوگ جو ہے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا کہ حلال اور حرام کا پورا علم ان کے پاس ہے نا، رولز آف شریعہ پورے کے پورے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے. 18 سال کے بچے تھے، کم عمر میں ان کا انتقال ہوا، لیکن کیا تھا 18 سال میں یہ پورے حلال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر کسی کو حلال اور حرام کے بارے میں پوچھنا تو کس سے پوچھو، معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو. ایک بار جنگ میں نکلے تھے تو رومیوں سے ان کا جو ہے کیا ہونے والا تھا، آمنا سامنا ہونے والا تھا. تو رومیوں کا جو سردار تھا وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہم کل تم کو ایسا بھگائیں گے کہ تم جو ہے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. تو انہوں بولے نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم لوگ سامنا کرتے ہوئے جو ہے ہم تم سے بھاگیں گے، یعنی ہم تم کو پیٹ نہیں دکھائیں گے بلکہ ہم لوگ کیا میدان جنگ میں اپنا سینہ دکھائیں گے تم کو، ہم لوگ سینہ دکھاتے ہوئے لڑیں گے تم سے. تو وہ ڈر گئے، وہ جنگ نہیں کرے. پھر رومی بڑی طاقت تھی لیکن وہ لوگ ڈر گئے، جنگ نہیں کیے وہ لوگ. اسامہ بن زید کو دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کا امیر بنا رہے اور بڑے بڑے صحابہ آپ کے لشکر کے اندر ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے. یعنی چھوٹے سے بچے کو کتنی بڑی ریسپانسبلٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ لیجئے، وہ جوان لڑکا ہے، ان کے ممی ان کو گھر سے نکال دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے کا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا، اور آپ کے جانے کی وجہ سے مدینے کے سارے لوگ جو مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے احد میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیے تھے مصعب بن عمیر کے، اور آپ کی شہادت ہوئی تھی کس میں، احد کے میدان میں. تو جب احد کے میدان میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی، تو ضرور مصعب بن عمیر کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، عبداللہ بن جہش کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر، یہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں. زید بن ثابت جو تھے وہ قرآن کو کلیکٹ کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، آپ کے پڑوس میں رہتے تھے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کو بلاتے تھے. آپ انچارج تھے قرآن کو کلیکٹ کرنے کے لیے. ابو بکر کے زمانے میں بھی آپ کلیکٹ کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی ہیڈ آف دا کمیٹی تھے مصحف کے. تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے چھوٹے بچے. ابو جہل کو 2 چھوٹے بچے مارے، آپ کو معلوم ہے، معاذ اور معوذ، مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے یا اپنے چچا سے پوچھتے ذرا بتاؤ ہم کو کون ہے ابو جہل، جیسے بتاتے وار کرتے وہ لڑکے ابو جہل کو ڈھیر کر دیتے. ایسے عزائم تھے بچوں کے اندر. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، رات میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، اسلام پھیلانے کے لیے، یعنی اسلام کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلے صف میں ہوتے تھے. ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، دیوار گری تو دیوار گرنے کا کوئی پرواہ نہیں کیے، بلکہ نماز میں کیا تھے، وہ منہمک تھے، بہادر تھے، نیک تھے، مقرر تھے، اچھی تقریر کرتے تھے. محمد میر قاسم کا اگر ہم نام لیں گے تو 17 سال کا بچہ تھا جو انڈیا اور سندھ کو جو ہے کانکر کیے تھے. 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا نام آتا نا، 28 ایئرس میں کیا تھے، وہ بڑے امام بنے ہوئے تھے. محمد فاتح کا اگر ہم 25 سال کی عمر میں استنبول کو کانکر کیے تھے.
تو یہ شباب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ریسپانسبلٹی دی ہے ان کو. اگر ہم بچوں کو کوئی ریسپانسبلٹی، ابھی چھوٹے ہیں نا ہمارے بچے، کہاں کر سکتے ہیں، ہم لوگ بڑے ہی بول دیتے پہلے تو ان لوگوں سے، اگر ان لوگوں کو بولیں گے تو وہ لوگ یہی بولتے ہیں ابھی ہم چھوٹے ہیں نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے تھے؟ 19 ایئرس میں آپ بیوہ ہو گئے تھے، اب فقیہہ تھے. آج کل کے بچوں کو کچھ بھی ذمہ داری دی تو بولتے چھوٹے ہیں، پردہ کرو بچی کو بولتے نہیں ابھی تو بچی ہماری چھوٹی ہے. تو یہ سب جو ہے یہ بہانے ہیں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ مکلف بنایا ہے. حجاب کرو بولتے بچیاں بولتے ابھی چھوٹے ہیں، ریسپانسبلٹی دیے تو بولتے ابھی چھوٹے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہیں؟ بخاری کے بارے میں ہم دیکھیں گے، 18 سال کتاب لکھی، 18 سال میں تاریخ الکبیر، 14 سال میں حدیثیں سناتے تھے. امام احمد فتویٰ دیتے تھے، ابھی چھوٹے سے بچے تھے، ابھی چہرے پہ جو ہم بولتے ہیں نا داڑھی بھی نہیں اگی تھی ان کی، اتنا جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ فتاویٰ دیتے تھے. ڈمیسکس کی ایک فیملی تھی، وہ فیملی میں کیا کرے، ایک لڑکے کو جو ہے بھیجے کہاں پر، مدینہ منورہ میں پڑھنے کے لیے، استاد کے پاس پڑھنے کے لیے. پہلے کے لوگ دور دراز سے مدینہ منورہ بھیجتے تھے بچوں کو دینی علم حاصل کرنے کے لیے. تو ایک مرتبہ ایک بچہ نیا نیا آیا، ابھی کلاس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ایٹیکیٹس ابھی کچھ بھی نہیں پتا ہے. وہ کلاس میں جو ہے تھوڑا سا شور شرابہ کرنے لگا تو استاد کی چھڑیاں پڑی اس کو اور کلاس سے باہر کر دیا گیا. 13 کے قریب چھڑیاں مارے استاد. بچہ رو رہا تھا. جب ظاہر بات ہے کہ ٹیچر کو رحم بھی آتا نا، بچے کو مار بھی دیتے، روتے، تربیت کے لیے مارتے استاد نا، برا نہیں ماننا چاہیے استاد کی مار کا. آج کل تو بچوں کو مارو نہیں، نیا رول، بچوں کو مارنا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، بچہ خراب ہو جاؤ، تربیت سے بگڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہاتھ نہیں لگاؤ بچوں کو. تو پہلے استاد کیا کرتے تھے، چھڑیوں سے مارتے تھے، لیکن پیار بھی کرتے تھے اتنا استاد. تو بچہ رو رہا تو پوچھ رہے تم کیوں رو رہے؟ کہ آپ کی چھڑیوں کی وجہ سے نہیں، میری اتنی حدیثیں چھوٹ گئی اس لیے میں رو رہا ہوں. تو استاد کہتے کتنی حدیثیں تمہاری چھوٹی؟ تو کہتے 13 حدیثیں چھوٹ گئی. استاد نے 13 حدیثیں سنا دی. بچہ پھر رو پڑا. پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اور زیادہ چھڑیاں پڑتی تو مجھے اور حدیثیں سننے کو ملتی. کہاں ہیں آج ہمارے بچے؟ کدھر چلے گئے یہ بچے جو دین سے ان کو دلچسپی ہونی چاہیے؟ کس چیز سے دلچسپی ہو رہی ہے ہمارے بچوں کو؟ ابھی حضرت عائشہ کے بارے میں بتا رہی تھی، 19 ایئرس کی بچی، فقیہہ تھی، ام المومنین تھی، ہر چیز کا فتویٰ آپ کے پاس موجود تھا. چھوٹے بچوں کو ابھی سے محبت ڈالو، ابو بکر کی باتیں سناؤ تاکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہو. پوچھتے ہیں کون ہے ابو بکر؟ پتا نہیں ہمارے بچوں کو. عمر کون ہے؟ پتا نہیں ہمارے بچوں کو. میں جنرل بات کر رہی ہوں آپ کو، آپ اپنے بچوں کا نہ لیں کہ ہمارے بچوں کو تو بازی یہ سب آتا ہے. میں جنرل بات کر رہی ہوں آپ کو. ہم لوگ کمیٹیڈ کہاں ہیں اپنے ریلیجن کے لیے؟ وی آر ناٹ کمیٹیڈ. ان کے دوست احباب کون ہیں ہمارے بچوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. اچھے دوست ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے. المرء علی دین خلیلی فلینظر الی اذا یقال. ہر شخص کا اپنا دوست جو کیسا ہونا چاہیے؟ المرء علی دین خلیلی. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بیٹے کا دوست کون ہے. اچھے دوست ہو نماز پڑھنے والے وقت پہ، تاکہ میرے بچے کی بھی نماز جو ہے اچھی ہو. بڑوں کو بتانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ بچے سمجھ جائے باتوں کو، خاص طور پہ اپنی پوزیشن سمجھ جائے بچوں کو. نیکسٹ جنریشن کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جنریشن کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. راتوں کو اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے بچوں کے لیے دعائیں کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، تاکہ میرا بچہ اچھا بن جائے، میرا بچہ برائی سے بچ جائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائے، برے اعمال سے بچ جائے، برے دوستوں سے بچ جائے، اللہ کی مدد میرے بچے کو مل جائے. ہمیشہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنے والے بنے، روزہ رکھنے والے بنے، فرائض کا اہتمام کرنے والے بنے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سنت کی پیروی کرنے والے بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی سنائیں، سٹیپ بائی سٹیپ سنائیں، تاکہ بتائیں کہ کیسے کیسے اسٹیجز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. بچپن سے لے کے الحمدللہ بچوں کے اجتماع میں ہماری سیریز چل رہی ہیں، ضرور آپ اپنے بچوں کو جوائن کریں. بچوں کو بتائیں کہ پلرز آف اسلام کیا ہیں. نماز چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے سے کیا ہوتا ہے، بر الوالدین بتائیں. ہسبینڈ ہے تو وائف کے حقوق، وائف ہے تو ہسبینڈ کے حقوق، بچوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سب بچائیں. بڑے بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں، کیسے بچنا چاہیے، گالیاں نہیں دینا ہمارے بچے.
کسی کی دولت نہیں لوٹنا چاہیے ہم کو، دین میں نئی چیز کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے ہم کو۔ انشاءاللہ 2 واقعے بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، وہ بہت ہی پیاری کہانیاں ہیں، آپ بھی سنیے، یہ نہ سوچے کہ درس کا لاسٹ پارٹ آ گیا اب ہم بور ہو رہے ہیں، غور سے سنیے۔ ایک شخص تھا وہ زمین بیچ رہا تھا، دوسرا شخص جو ہے وہ زمین خرید لیا۔ جب دوسرا شخص زمین خرید لیا تو جو ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین کو جو وہ نرم کرنے لگا، ٹھیک کرنے لگا۔ جب وہ کھدائی کر رہا تو جو ہے ایک سونے کا برتن نکلا، سونے کی ہانڈی نکلی، بلکہ ہانڈی کے اندر جو ہے وہ سونا نکلا۔ تو جو شخص جس سے زمین خریدا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھائی میرے، میں نے تجھ سے صرف زمین خریدی، یہ ہانڈی میں سونا نکل آیا، یہ سونا میرا نہیں ہے، یہ سونا کسی اور کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، تمہاری زمین تھی یہ تم لے لو۔ وہ کہتا ہے، میرے بھائی میں نے زمین تم کو بیچ دیا، اب یہ تمہاری ہے تم لے لو۔ اب جھگڑا پہنچا عدالت میں، یہ کہتا ہے کہ زمین تم کو بیچ دیا وہ تمہارا ہے، وہ کہتا ہے میں نے صرف زمین خریدی، میں نے یہ ہانڈی سونے کے ساتھ نہیں خریدی، تمہارا ہے تم لے لو۔ کیسا عجیب واقعہ ہے، کیسی عجیب عدالت میں کیا عجیب چیز پہنچی ہے۔ چنانچہ جج کہتا ہے جس نے زمین بیچا، کیا تمہارے پاس کوئی بچے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ ہاں ہیں۔ پھر جو زمین خریدتا ہے اس سے پوچھتا، کیا تمہارے پاس بچے ہیں؟ تو کہتا ہاں۔ تو ایک کی بیٹی اور ایک کے بیٹے سے شادی کرا دی جائے گی اور وہ سونے کی ہانڈی جو ہے اس کو دے دی جائے گی۔ کہاں ہے آج ہمارا یہ معاشرہ؟ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد دلا دوں کہ ایک مرتبہ 3 اشخاص نکلے تھے اور بارش ہونے کی وجہ سے لوگ غار میں چھپ گئے، ایک پتھر لڑک کر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیا۔ تو اس میں ایک شخص تھا وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، وہ مزدوری مجھ سے نہیں لیا اور چلا گیا، اور وہ ناراض تھا کہ میں مزدوری اس کو صحیح سے نہیں دے رہا ہوں، تو میں نے اس کی مزدوری کو اٹھا کر رکھا اور اس کی مزدوری کو میں نے ملٹی پلائی کیا، کئی سارے کیٹل ہو گئے، کئی سارے گھوڑے، کئی ساری بکریاں ہو گئی، اور کئی دن کے بعد وہ مجھ سے لینے کے لیے آیا اپنی مزدوری۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تیری مزدوری ہے، تو ناراض ہو کر مزدوری مجھ سے نہیں لے گیا تھا، میں نے اس کو ملٹی پلائی کر دیا، یہ تیری ہے تو لے جا۔ تو کہتا ہے، کیا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں میرے بھائی، میں مذاق نہیں کرتا، تیری جو دولت تھی اس کو میں نے ملٹی پلائی کیا، اب یہ تیری ہے۔ وہ اپنی آنےسٹی کا حوالہ دے کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے، یہ آنےسٹی تیرے لیے تھی۔ تو غار کے منہ کو تھوڑا سا کھول دے، پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دیکھیے آنےسٹی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں ہم کو کیا چاہیے؟ امام عادل چاہیے۔ جب امام عادل ہوگا تو ہمارے جو معاشرے میں جو نوجوان ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کی عبادت میں پلنے اور بڑے ہونے والے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے کو اور سننے کو قبول فرما۔ اللہ جو کچھ بھی باتیں میں بولی ہوں اللہ تعالیٰ وہ جو اچھی تھی وہ آپ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ میری زبان سے نکلی اگر کچھ غلط تھی تو اللہ تعالیٰ اس پہ میرا مواخذہ نہ فرما، اس شیطان کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ جتنی بہنیں بھی یہاں پہ درس میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو قبول فرما، ان کی ہر جائز خواہشات کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پلیز اگر آپ کے پاس اگر کوئی کوشچنس ہے تو پلیز مجھے دیجیے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس کوشچنس تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ اپنی میٹنگ ختم کریں گے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی۔ الحمدللہ، چلیے سب کو سمجھ میں آ گیا۔ پھر انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویک تو ہمارا ایک درس رکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ میٹنگ کر کے انشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ دوسرے پروگرام کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو اطلاع دیں گے دوسرے پروگرام کے بارے میں۔ چلیے انشاءاللہ مجلس کا کفارہ پڑھیں گے ہم لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
If you like our videos, feel free to share them with your family and friends. Additionally, you can subscribe to our channel to access a wide range of videos suitable for both elders and kids, presented by Sister Saliha Nafis Sultana.